بسم اللہ الرحمن العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے اہل ایمان، کسی بھی بات میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، نبی مکرم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو اور نہ ہی ان سے بلند آواز سے اس طرح بات کرو جس طرح تم آپس میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو، وگرنہ تمہارے تمام اعمال ایمان سمیت برباد اور ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا، اس کی خبر تک تمہیں نہیں ہوگی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ، وہ افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اپنا لہجہ اور آواز دھیمی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اے حبیب مکرم، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں، یعنی آپ کے مقام و مرتبہ سے اور آپ کی تعلیم اور آداب سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ صبر سے کام لیتے اور باہر کھڑے ہو کر آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے اور بغیر ان کے آوازیں دینے کے آپ خود اپنی مرضی سے تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور بہت اچھا ہوتا۔
اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم، ادب، توقیر، احترام کا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ تاکید فرمائی ہے، اور ان مقامات میں سورۃ الحجرات کی ابتدائی 5 آیات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی تمیم کے کچھ افراد پر مشتمل ایک وفد آیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بنی تمیم کے ان لوگوں پر قعقاع بن معبد کو امیر مقرر کر دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر اقرا بن حابس کو امیر مقرر کر دیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو کہا کہ تو نے میری مخالفت کی ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ قعقاع بن معبد کو یا رسول اللہ امیر مقرر کر دیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اقرا بن حابس کو امیر مقرر کیا جائے۔ تم نے یہ بات محض میری مخالفت میں کہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کی مخالفت میں یہ بات نہیں کی، باہمی کچھ جھگڑا ہو گیا اور باتوں میں آواز کچھ اونچی ہو گئی، تو اس پر ان کو تنبیہ فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے آپس میں بھی تمہیں بات کرنے کی حاجت ہو تو اپنی آوازوں کو اونچا مت ہونے دو۔ تو جب ان عظیم صحابہ کو اس معاملے میں تنبیہ کر دی گئی تو پھر دوسروں کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تنبیہ کس قدر زیادہ اہم ہے اور کس قدر زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا معمول بن گیا کہ نہایت ہی آہستہ آواز میں آپ کے سامنے بات کرتے تھے، خصوصاً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بولتے، اتنی دھیمی آواز میں بولتے کہ آس پاس والوں کو آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور بعد اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ تو یہ جو انتہائی دھیمے لہجے میں، نہایت پست آواز میں، خاص آپ کی تعلیم ادب کی خاطر یہ رویہ اور یہ انداز اختیار کرتے ہیں اور اس طرح بات کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اور ان کے دلوں کو تقوی کا محل بنانے کے لیے، تقوی کا مقام بنانے کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ اور وہ لوگ جو دیہات سے آئے تھے اور ابھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور آداب سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے باہر سے کھڑے ہو کر آوازیں دینا شروع کر دی، یا محمد، یوں باہر کھڑے ہو کے بلند آواز سے بلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے ان کو بھی تنبیہ فرما لی کہ اے حبیب، جو وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے کھڑے ہو کر آپ کو پکارتے ہیں، تو یہ بے عقل ہیں، یعنی آداب سے آگاہ نہیں ہے، ان کو آداب کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی صبر کرنا،
اور آپ کے خود تشریف لانے کا انتظار کرنا بہت بہتر تھا، لیکن ناواقفی اور لا علمی کی وجہ سے ان سے یہ بات ہو گئی۔ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی تعلیم، آپ کا احترام، یہ ایمان کا حصہ ہے، جزو لا ینفک ہے۔ ایمان سے یہ چیز جدا نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ چیز جاتی رہے تو ایمان بھی جاتا رہے گا۔